السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، حیاکم اللہ۔ ناظرین اکرام، سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ رمضان سے متعلق اور روزوں سے متعلق ہماری گفتگو کا آغاز ہو چکا۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے اور مہینے اس رمضان کے کیا خصوصیتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے آئیں، اور روزوں کی اہمیت اور روزوں کی فضیلت سے متعلق ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہ جو روزے ہیں ناظرین اکرام، پچھلے درس میں آپ کے سامنے آیا کہ ان روزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرتا ہے، شہوتوں سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ پھر رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، من صام یوما فی سبیل اللہ، آپ نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کیا فضیلت ہے اس کے لیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 2840 اور صحیح مسلم 1153۔ کیا معنی ہے اللہ کے راستے میں؟ بعض علماء نے اس کا معنی کیا اللہ کے راستے میں، ہم قرطبی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں سے مراد اللہ کی اطاعت میں، یعنی اللہ کی رضامندی مقصد ہو، اخلاص کے ساتھ رکھے۔ اور بعض علماء نے یہ بھی کہا اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے۔ روزے کی کس قدر منزلت ہے کہ ایک دن کا روزہ اگر کوئی رکھ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت سے دور کر دے گا۔ اب جب 70 سال کی مسافت تک دور ہو چکا ہے تو کیا وہ جہنم میں داخل ہوگا؟ اس کا جواب ہے ناظرین اکرام، نہیں داخل ہوگا۔ یہ بتایا گیا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم سے اتنی دوری پر چلا گیا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی نے اس روزے کے مقام کو اونچا کیا کہ آپ کی وصیت ہے روزہ، آپ نے وصیت کی ہے کہ روزہ رکھا کرو، اور اس کا مقام آپ نے بتایا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 2220، اور اسی طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ 1937 میں اسے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے رضی اللہ عنہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مرنی بامر، اے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی چیز کا حکم دیجئے، ینفعنی اللہ بہ، جس کے ذریعے سے اللہ مجھے نفع پہنچائے، ایسی کسی چیز کا مجھے حکم دیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، آپ نے کہا کہ روزہ رکھو، روزے کی پابندی کرو، روزے کا اہتمام کرو، فإنہ لا مثل لہ، کیونکہ اس جیسی، اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے برابر کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ایک اور الفاظ میں کہا، فإنہ لا عدل لہ، اس جیسی، اس برابر کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ بے مثال عبادت ہے یہ، شاندار عبادت ہے یہ، رسول کی وصیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نفع پہنچاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ابو امامہ نے یہی پوچھا، کوئی ایسی چیز بتائیے جس سے مجھے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے، تو آپ نے کہا روزہ رکھو، کیونکہ اس کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، ایک اور خوبی فضیلت ہے روزوں کی، وہ یہ کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں، فرض روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں، روزوں سے محبت رکھتے ہیں، اور روزوں کو اطاعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے گزارتے ہیں، جن کی زندگیوں میں روزے کا دخل ہوتا ہے، روزہ ان کی زندگی کا ایک اہم عبادت ہے، ایسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، جیسا کہ مشہور روایت ہے جو آپ سب جانتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3257، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ فی الجنت 8 ابواب، کیا ہم جانتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فیہا باب یسمی ریان، اس میں ایک دروازہ ہے 8 میں سے ایک جس کا نام ہے الریان، وہ دروازہ اس کا خاص نام ہے الریان۔ الریان کا مطلب جو کھا پی کر کے شکم سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے اس کا، اس نام سے الریان کے نام سے دروازہ ہے۔ لا يدخلہ الا الصائمون، صرف روزے دار لوگ ہی اس سے داخل ہو پائیں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حدیث نمبر 1896 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن كان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة، جو نماز کا اہتمام کرنے والا تھا اللہ اسے نماز کے دروازے سے پکارے گا۔ ومن كان من اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، اللہ کے راستے میں قتال کرنے والا اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ ومن كان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جس نے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ من كان من اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ، جو صدقے کا اہتمام کرتا رہا زندگی میں اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جس کو اس 8 دروازے سے پکارا جائے گا؟ آپ نے کہا نعم، ہاں، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں سبحان اللہ 8 دروازے سے پکارا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، آپ نے کہا مجھے امید ہے ابو بکر کہ تم بھی ان لوگوں میں سے ہو، ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اس ایک دروازے کا نام آپ نے سنا ناظرین اکرام، وہ باب الریان، نماز کا دروازہ ایک ہے، قتال کا دروازہ ہے، صدقے کا دروازہ، روزے کا دروازہ ہے۔ یہ شریعت میں الگ الگ عبادتیں ہیں، جس نے جس عبادت کو زندگی میں پورے اہتمام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فرض کو بھی نفل کو بھی اہتمام کے ساتھ مخلص ہو کر کے اللہ کی رضا کے لیے انجام دیا تھا اور اس عبادت سے تعلق اس کا مضبوط رہا، گہرا رہا، اس دروازے سے اسے پکارا جائے گا، اس دروازے سے اسے آواز دی جائے گی۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں سبحان اللہ جنہوں نے اس امت میں ان 8 دروازوں سے انہیں پکارا جائے گا، یعنی ان ساری عبادتوں کو انہوں نے انجام دیا اخلاص کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اخلاص اور پوری رضامندی کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عمل کیا ہے۔ اور ان روزوں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ روزے جنت میں داخلے کا سبب ہیں۔ وہ روایت بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں، صحیح مسلم حدیث نمبر 1028 یہ حدیث ہے، اور اسی طرح صحیح بخاری، امام بخاری ادب المفرد میں نقل کیا ہے 515، اور شیخ البانی نے صحیح ادب المفرد میں سے نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، آپ نے کہا من اصبح اليوم منکم صائما، آپ نے کہا آج کس نے روزہ رکھ کر کے صبح کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے کہا فمن اتبع منکم اليوم جنازہ، تم میں سے آج کس نے جنازے کی میں شرکت کی ہے، جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ آپ نے کہا فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، تم میں سے کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ آپ نے کہا فمن عاد منکم اليوم مریضا، آپ نے کہا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے خوش ہو کر کے آپ نے کہا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، آپ نے کہا یہ خوبیاں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ اعمال کوئی کر لے، یہ خوبیاں اس کے اندر ہوں، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے جن خوبیوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ان میں روزہ سب سے پہلے ہے۔ آپ نے کس نے آج صبح کی روزہ رکھتے ہوئے صبح میں روزہ، جنازے کی اتباع، جنازے کی پیروی، جنازے کے پیچھے چلنا اس کا معنی ہے، اور مسکین کو کھانا کھلانا، اور اسی طرح بیمار کی عیادت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس آدمی کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، روزہ رکھتا ہو اور اسی طرح سے وہ جنازوں میں شریک ہوتا ہو اور وہ کھانا کھلاتا ہو اور بیماروں کا خیال کرتا ہو، اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے۔
اور ادب المفرد کی روایت میں کیا کہا؟ مجتمعت هذه الخصال فی رجل فی یوم الا دخل الجنہ. آپ نے اور بڑی فضیلت ایک اور روایت میں کہا یہ خوبیاں کسی آدمی میں کسی ایک دن جمع ہو جائیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر نے ایک دن میں سب کچھ کیا تھا. یعنی اگر کوئی ایسا دن آپ کی زندگی میں آئے ناظرین اکرام کہ اگر آپ نے اس دن میں چاروں کام کر لیے ہیں، آپ نے کہا هذه الخصال فی رجل فی یوم، کوئی آدمی ایک دن میں سارے کام کر لے، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو روزہ بھی ان عظیم اعمال میں سے ہے جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، ذریعہ ہے. تو ناظرین اکرام یہ رمضان کے روزے اور عمومی روزے بھی ہوں، ان کی بہت بڑی فضیلت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور روزوں کی ایک بڑی فضیلت یہ ہے ناظرین اکرام کہ روزہ کل قیامت کی انسان کی سفارش کرے گا. سفارش کا معنی یہ کہ اللہ سے وہ گزارش کرے گا کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے جس نے اسے رکھ کر کے اس عبادت کو انجام دیا ہے. یہ مشہور روایت ناظرین اکرام جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں جلد نمبر 1 صفحہ 579 پر نقل کیا اور حسن صحیح کہا اس روایت کو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے کہا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کل قیامت کے دن انسان کی سفارش کرنے کے لیے دو چیزیں آئیں گی، ایک روزہ اور ایک قرآن. آپ دیکھیں ناظرین کہ اس میں بھی روزہ اور قرآن دونوں ایک ساتھ ہے، کیونکہ روزے کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ اور قرآن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے، رکھنے والوں کے لیے سفارش کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. روزہ کہے گا، کیا کہے گا روزہ؟ رب منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے اور شہوت کو پوری کرنے سے روک دیا تھا، دن بھر یہ رکا رہا، اے میرے رب میں نے اسے روک دیا تھا. فشفعنی فیہ، اے اللہ میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت کر دے. اور قرآن کہے گا، اے اللہ منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روک دیا تھا، یعنی یہ رات میں تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، اے میرے رب فشفعنی فیہ، اے میرے رب میری سفارش کو اس کے حق میں قبول فرما اور اس بندے کو معاف کر دے. ناظرین کرام آپ غور کیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، مسند احمد کی روایت ہے 6626، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیشفعان، اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا اور اس بندے کو معاف کر دیا جائے گا. یہ سفارش کرنے کے لیے آئیں گے. روزوں کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ روزے جہاں دنیا میں شہوتوں سے روکتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، وہیں قیامت کے دن سفارش کے لیے بھی آئیں گے اور اس بندے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت بھی کر دے گا. کیونکہ ناظرین اکرام یہ عظیم عبادت ہے اور اس عبادت کے لیے اس بندے مومن نے اجتہاد کیا تھا. یہ روزے کی بڑی خوبی ہے. اسی طرح ناظرین اکرام روزے کی بہت بڑی فضیلت اور خوبی یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ کہ کوئی آدمی روزے دار ہو اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی روزے کی حالت میں اس کی موت لکھی ہے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو یہ خاتمہ بالخیر ہے، حسن خاتمہ ہے. اور ایسے شخص کے لیے کیا فضیلت ہے. مشہور یہ روایت ہے جس روایت کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 23324، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے نقل کیا ہے جلد نمبر 1 صفحہ 579 میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے اور اسی پر اس کا اختتام ہو جائے، مر جائے، فوت ہو جائے، اللہ کے نبی نے آخر میں فرمایا دخل الجنہ، ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا. اور یہ خاتمہ حسن خاتمہ ہے ناظرین اکرام، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو طویل بھی آپ کے ساتھ ہے.
فجر سے آپ نے شروع کیا اور یہ مغرب تک آپ کے ساتھ ہے اور آپ عبادت میں ہیں، اگرچہ کہ آپ کوئی اور عبادت نہ کر رہے ہوں، روزہ خود ایک عبادت ہے، اس عبادت کو اور عبادتوں سے خوبصورت کیا جاتا ہے، لیکن روزے دار خود ہی روزہ رکھتے ہوئے عبادت کر رہا ہے، اگر اس حال میں اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، تو ناظرین اکرام ایسا شخص جنت میں داخل ہوگا۔ یہ رمضان کے روزے ہوں اور دیگر روزوں کی فضیلت میں سے ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آئیے ایک اہم موضوع کی طرف کہ جب مومن روزہ رکھتا ہے، فضیلتیں اسے بہت سارے حاصل ہوتی ہیں، اسے بہت سارے فوائد بھی ملتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام ان فائدوں پر ہم غور کریں اور فائدوں کو ہم جان لیں تو ہماری عبادت میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کی خوبصورتی نظر آنے لگتی ہے۔ فائدے بہت سارے ہوتے ہیں۔ قرآن کے مطابق جو نماز پڑھتے ہیں وہ بے حیائی سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے، منکرات سے بچتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے نماز کا، نماز ایک عبادت ہے، اس پہ اجر و ثواب بھی ہے، اس پر نیکیاں بھی ہیں، لیکن فائدہ کیا ہے کہ انسان بے حیائی سے بچ جاتا ہے، اس کا اثر انسانی زندگی پہ ایسے ہوتا ہے۔ یہ فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ روزہ جب کوئی آدمی رکھتا ہے، روزے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز ناظرین کرام، روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو تقوی تک لے جاتا ہے، تقوی کے لیے ذریعہ ہے یہ روزہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ روزے دار صبح صبح سحری کھاتا ہے اور پھر وہ سورج غروب ہونے تک بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، شہوت خواہشات نفس پر قابو کرتا ہے۔ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ پورا دن کھاتا نہیں، پیتا نہیں، شہوتوں کو قابو کیے ہوئے ہے؟ یہ روزے کی عبادت کا احترام ہے۔ تو ہمیں فائدہ ملتا ہے، جو آدمی روزہ رکھنے والا ہے اسے یہ جان لینا چاہیے کہ زندگی بھی ایک روزہ ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے، کہ اس میں بھی کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں، سحری کھا لیا، افطار تک آپ کو حلال بھی نہیں کھانا ہے۔ پوری زندگی کا روزہ یہ ہے کہ آپ سود مت کھائیے، ناحق مال مت کھائیے، اور آپ رمضان کے روزے میں سامنے آپ کے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تب بھی آپ نہیں کھاتے۔ پوری زندگی کے روزے میں بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس سامنے مال بھی پڑا ہو، آپ چوری مت کیجیے اس کو، راستہ آپ کے پاس تب بھی چوری مت کیجیے۔ روزے کی حالت میں آپ اپنی بیوی سے دور ہو جاتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کو پورا نہیں کرتے۔ زندگی کے روزے میں یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے علاوہ حرام راستوں سے ضرورت کو پوری مت کیجیے، زنا کی طرف مت چلے جائیے۔ یہ رمضان کا روزہ انسان کو تقوی کی طرف لے جاتا ہے۔ جو آدمی اخلاص کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس سے درس لیتا ہے، سبق سیکھتا ہے۔ ناظرین کرام، ہر عبادت سے مومن کو سبق سیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اس عبادت کا میری زندگی پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا سیکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کا خوف، دونوں چیزیں روزے دار کے اندر ہوتی ہیں۔ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ روزے کے دوران کوئی چیز کھانے کی پینے کی کیوں استعمال نہیں کر رہا؟ کیونکہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ناظرین کرام، پوری زندگی میں یہی مطلوب ہے، اللہ کا ڈر بھی رکھیے۔ کوئی چیز کھا نہیں رہا ہے روزے دار، کیونکہ اللہ کا ڈر، آپ بھی ڈر رکھیے، اور بھوک اور پیاس برداشت کر رہا تھا کہ اللہ خوش ہو جائے۔ یہی زندگی کا طریقہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلا فائدہ ناظرین کرام کہ روزے کے ذریعے سے انسان تقوی سیکھتا ہے۔ اسی لیے ناظرین کرام، وہ حدیث جو حدیث کے صحیح بخاری کی حدیث 1903، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ نہیں چھوڑتا اور زور اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے کو صرف بھوک اور پیاس نہ سمجھیے، یہ مدرسہ ہے، اس مدرسے سے سیکھیے۔ رمضان ایک مدرسہ ہے، حج ایک مدرسہ ہے، نماز ایک مدرسہ ہے۔ اس سے بہت ساری چیزیں سیکھی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں، ان سے بہت سارے اسباق مومن زندگی میں لیتا ہے۔ صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ حالت روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولے، جھوٹ پر عمل نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ اگر کوئی جھوٹ بھی بول رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اللہ کو اس جھوٹ بولنے والے کے روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی روزہ، اس کا مقصد تقوی سیکھنا ہے، پرہیزگاری سیکھنا ہے، اور یہ سب سے پہلا فائدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ روزے دار تقوی سے
کیسے تقویٰ سیکھے گا؟ رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہے ناظرین اکرام، کہ اس روزے سے مومن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو روٹی مل رہی ہے، آپ کو چاول مل رہا ہے، آپ کو گوشت مل رہا ہے، آپ کو سبزیاں مل رہی ہیں، پھل مل رہے ہیں۔ آپ ناظرین اکرام کتنی چیزیں، قدرتی چیزیں ہوں یا پھر وہ بنائی گئی چیزیں ہوں، انسان کیا کیا کھاتا ہے، کھانے کی کتنی قسمیں ہیں۔ انسان مسالے دار کھاتا ہے، تیز کھاتا ہے، میٹھا کھاتا ہے، پھیکا کھاتا ہے اور پکا کر کھاتا ہے، اور درختوں سے اور تازہ ترین کھاتا ہے۔ اور پینے کی چیزیں کتنی ہیں، پانی کے علاوہ دودھ ہو، شہد ہو اور پھلوں سے نکلنے والا رس ہو، کتنی چیزیں انسان پیتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، لیکن انسان اس کا احساس نہیں کرتا ہے، اسے معلوم نہیں پڑتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ سوچیے، آپ کے گھر میں آپ کے دسترخوان پر جو روٹی رکھی ہے، وہ روٹی کیسے آپ کے دسترخوان تک پہنچی؟ وہ اناج کی شکل میں اگی ہے، اس اناج کو نکالا گیا ہے، اس اناج کو صاف کیا گیا ہے، اسے پیسا گیا ہے، اور پھر اسے آٹے کی شکل دی گئی ہے، اور پھر اسے بنایا گیا ہے، پکایا گیا ہے، تب آپ کے سامنے دسترخوان پر موجود ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اس نعمت کا مومن کو احساس کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات ایسے ہیں کہ لوگ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، بھوک اور پیاس سے لوگ اپنی زندگی کو اور اپنی حیات کو مصیبت سمجھ کر کے نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ نہ جانے کوڑے دانوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے کھانے کے لیے۔ اسی دنیا میں، جس دنیا میں میں اور آپ جی رہے ہیں، جس زمین پر میں اور آپ رہ رہے ہیں، اسی زمین پر ہم ہی جیسے انسان کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ، ایک وقت کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں کہ انسان صبح سے شام تک کھاتا ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا ہے، شکر نہیں کرتا ہے۔ رمضان کا جب روزہ رکھتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ فجر میں اس نے کھانا بند کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ بہت ساری چیزیں راستے میں دیکھتا ہے، دکانوں پر دیکھتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے، لیکن وہ اسے کھا نہیں سکتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اور کتنی بہترین نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ اس کا احساس اس روزے سے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پانی کی نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو میٹھا پانی آپ پی رہے ہیں، پیاس آپ بجھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی آپ پی رہے ہیں، گرم پانی آپ پی رہے ہیں، نہ جانے کتنے جوس ہم پیتے ہیں، اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جب روزوں پر گفتگو کی، اس کے آخر میں کہا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سورہ بقرہ آیت 185، کہ تاکہ تم شکر کرو، تمہارے اندر شکر پیدا ہو۔ اس روزے کی آیت کے اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، ناظرین اکرام، آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزے کی حالت میں ضرور دیکھیے کہ کھانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، پینا بھی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے بندوں کو، جن بندوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، رمضان سکھاتا ہے کہ ان کا شکر کرو اور احساس کرو اور قدر کرو نعمتوں کی۔ یہ رمضان سے حاصل ہونے والا دوسرا بڑا فائدہ ہے۔ اور ناظرین اکرام، روزوں کا تیسرا بڑا فائدہ ہے جو زندگی میں مومن دیکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی شہوت کو کمزور کرتا ہے اور اسے گناہوں سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ نفس اگر بھرپیٹ ہو تو شہوتوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، خواہشات اس کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ جو پیٹ بھر چکا ہے اپنا، شہوتوں کی طرف زیادہ اس کا خیال ہوتا ہے، اور روزہ جب انسان رکھتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، تو شہوتوں کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نوجوانوں کے لیے بہت کامیاب نسخہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث 1905 اس سے پہلے گزری، اللہ کے نبی نوجوانوں سے کہا کہ نکاح کرو، اور نکاح کے بعد دوسرا راستہ، دو راستے ناظرین اکرام، تیسرا کوئی راستہ شہوت کو روکنے کا نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یا تو انسان نکاح کرے، نہیں تو پھر روزہ رکھ کر کے اپنی شہوت کو قابو کرے، تیسرا کوئی غلط راستہ اختیار نہ کرے۔ اور روزے کو آپ نے نکاح کے بعد، اگر نکاح نہیں کر سکتے، آپ نے کہا روزہ رکھو،
یعنی اس قدر روزہ مفید ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے کہ شہوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ناظرین کرام، جو روزے دار ہے اس کے دل میں خیالات خواہشات نفس سے متعلق نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں۔ وہی آدمی بھرپیٹ ہو، اچھی طرح کھانے والا ہو، کھا رہا ہو، کھا چکا ہو، انسان کے ذہن میں مختلف خیالات، شہوت کی طرف رجحان، رغبت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور بھوکے رہنے کی وجہ سے شہوت کمزور ہوتی ہے اور یہ خواہشات نفس سے وہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ بہت بڑا فائدہ ہے، انسان بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت سارے شرور سے، فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ نوجوان جن نوجوانوں کے اندر یہ بری عادت آ گئی کہ وہ لڑکیوں کے فتنوں میں گرفتار ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ نبوی نسخہ استعمال کریں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا نسخہ ہے، روزہ رکھیے۔ روزے کے سبب آپ کی خواہشات نفس کے اندر وہ وزن نہیں پایا جائے گا اور وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ گناہ بھی آپ چھوڑ دیں گے۔ لہٰذا یہ تیسرا بڑا فائدہ ہے کہ روزے دار روزے کی وجہ سے نفس کی خواہشات اور نفس کی شہوات کو کمزور کر کے بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور روزوں کا چوتھا بہت بڑا فائدہ ہے ناظرین اکرام کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور صبر یہ شریعت کی بہت بڑی تعلیم ہے، صبر کا بہت بڑا مقام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں صبر کے بغیر کوئی دین نہیں ہے۔ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو نیکی پر صبر، کوئی آدمی توحید پر آنا چاہتا ہے، اسے صبر کرنا ہوگا، شرک سے دور ہونے کے لیے، بدعات سے دور ہونے کے لیے، خاندان اور قبیلے کے مقابلے میں کتاب و سنت پر چلنے کے لیے صبر چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے صبر چاہیے، وضو کرنے کے لیے صبر چاہیے، قرآن پڑھنے کے لیے صبر چاہیے۔ جب تک نفس کو وہ کنٹرول نہیں کرے گا، قابو نہیں کرے گا اور اپنی خواہش کو نہیں کچلے گا، اس وقت تک وہ نیکی نہیں کر سکتا۔ صبر کی پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت کے لیے صبر، اور دوسری قسم ہے گناہوں سے دور رہنے کے لیے صبر۔ گناہ سے دور ہونے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ انسان کو شراب کی عادت ہے، سگریٹ کی عادت ہے، گٹکے کی عادت ہے، یہ گناہ ہے، نافرمانی اللہ اس کے رسول کی، اسے چھوڑنے کے لیے صبر چاہیے۔ نفس کو کچلنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، تبھی آپ یہ گناہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور تیسرا صبر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے وہ فیصلے جو کڑوے ہیں، تو میرا بالقدر خیری و شرری، تقدیر کے وہ فیصلے جو کڑوے ہوتے ہیں، انسان کی جان کا نقصان، مال کا نقصان، صحت میں نقصان اور تجارت کا نقصان، اولاد کے اوپر کوئی آزمائش، ماں باپ کی کوئی پریشانی، مختلف آزمائشیں۔ ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے والا وہ ہے جو صبر کرے، قابو کرے اپنے نفس پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف زبان نہ کھولے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ ناظرین اکرام، یہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے: نیکی پر صبر، گناہ سے دور رہنے کے لیے صبر، اور بری تقدیر پر صبر۔ رمضان کے روزے سبحان اللہ یہ تینوں قسم کا صبر سکھاتے ہیں۔ پہلا صبر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے۔ اب وہ اطاعت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آپ کو نیکی کرنی ہے تو پھر آپ کو روزہ رکھنا ہے، بھوک اور پیاس کو آپ کو برداشت کرنا ہے، اس نیکی پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ دوسرا، گناہ سے آپ کو صبر کرنا ہے، روزہ توڑنے والی ساری چیزوں سے دور رہنا ہے، حرام ہے وہ۔ آپ کو صبر کرنا ہے کہ آپ نہ کھائیں، نہ پئیں، نہ جماع کریں، کھانے پینے اور شہوت کو پوری کرنے سے آپ رکے رہیں، یعنی اس گناہ سے آپ صبر کریں۔ اور تیسرا، اللہ کی تقدیر کہ بھوک اور پیاس کا جو فیصلہ کیا گیا ہے اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان کا یہ روزہ تینوں قسم کا صبر سکھا دیتا ہے: نیکی پر صبر، گناہ سے دور رہنے پر صبر، اور اللہ کی تقدیر پر صبر۔ یہ صبر کا پیغام دیتا ہے رمضان کا روزہ کہ مومن زندگی میں صبر کرنے والا ہو، قابو کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، نیکی کے لیے بھی صبر کرے، نفس کو کچل کر کے، جیت کر کے اللہ کی بندگی کرے، اور گناہ سے دور رہنے کے لیے بھی صبر کرے، اور اسی طرح تقدیر کے فیصلوں پر بھی صبر کرے۔ یہ رمضان کے روزوں کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور صبر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ سورہ زمر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے: انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے انہیں پورا بدلہ دے گا، بغیر حساب کے۔
صبر بہت بڑی عبادت ہے، اور رمضان کے روزوں کا فائدہ ہے کہ مومن اس سے صبر کرنا سیکھتا ہے۔ اور روزے کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے ناظرین اکرام کہ روزے کے سبب مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ انسان یہ جو شہوات ہیں، کھانا پینا، ضرورتوں کو پوری کرنا، بسا اوقات انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے۔ بہت زیادہ کھانے والے، پینے والے، شہوات کو پوری کرنے والے لوگ، بسا اوقات دل ان کا سخت ہو جاتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، نیند آ جاتی ہے اس کو، غافل ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر یہ روزہ اس کے لیے تخلی القلب للفکر والذکر، انسان کا دل خالی ہو جاتا ہے کہ وہ غور کرے اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عظمتوں پر، اور اللہ کا ذکر کر سکے، دل خالی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے روزے دار بھوک کی حالت میں جلدی نیند اسے نہیں لگ رہی ہے، بھوک کی حالت میں شہوتوں کی طرف اس کا رجحان نہیں ہے، بھوک کی حالت میں وہ ہے دیگر وہ کھیل کود کی طرف بھی راغب نہیں ہے، اب اس کا دل خالی ہے، اور یہ خالی دل اللہ کی عظمت کو سوچنے کا بہت اچھا موقع ہے، ذکر کرنے کا بہت اچھا موقع ہے۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روزے کا فائدہ ہے کہ روزہ انسان کے قلب کو خالی کر دیتا ہے سوچنے کے لیے، کیونکہ یہ شہوتیں انسان کو غافل کر دیتی ہیں۔ اسی لیے انسان جب پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے تو اسے نیند آ جاتی ہے، کیونکہ وہ غافل ہو گیا ہے۔ اسی لیے مومن کو چاہیے، اسی لیے ابن رجب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے پیٹ کو خالی رکھتا ہے اس سے اس کا دل منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اس کی سختی ختم ہوتی ہے۔ روزوں کا فائدہ ہے ناظرین اکرام کہ روزے کی حالت میں روزے دار دل کی سختی کو ختم کر رہا ہے اپنی، اس کا دل جو سخت ہوتا ہے اب اس کا دل خالی ہے، اس کے اندر وہ سختی نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی روزے دار بھی ہو اور وہ راستے پہ ظلم کر رہا ہو کسی انسان یا جانور پہ، ایسا آپ عام طور پہ نہیں دیکھتے، کیونکہ روزہ انسان کا دل نرم کر دیتا ہے، انسان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ روزے کا بہت بڑا فائدہ ناظرین اکرام کہ روزے سے مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف راغب ہو پاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ ہے ناظرین اکرام روزے کا کہ روزے کے سبب مومن اپنے جیسے مسلمان مومن بھائیوں کی جو غریب ہیں، مسکین ہیں، محتاج ہیں، ان کے درد کو محسوس کر پاتا ہے۔ ایک انسان جو کھانے کے لیے پریشان ہے، روٹی کے لیے پریشان ہے، اولاد کو کھلانے کے لیے در در ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کا درد آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کیونکہ آپ ماشاءاللہ مسلسل کھاتے جا رہے ہیں۔ جب روزہ مومن رکھتا ہے اور جب بھوک کو برداشت کرتا ہے اور عصر کے قریب وقت ہونے لگتا ہے، عصر ہو جاتی ہے، جیسے جیسے بھوک کی شدت بڑھتی ہے تو یہ روزہ اسے احساس دلاتا ہے کہ اللہ کے بندے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روز بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے اور یہ احساس اس کے دل کو نرم کرتا ہے مسکینوں کے لیے، بھوکوں کے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، اور اسے صدقے کی طرف راغب کرتا ہے، احسان کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور یہ روزوں کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بھوک انسان کو کس قدر پریشان کر دیتی ہے، کس قدر تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ انسان کی یہ بھوک انسان کو کس کس راستے میں لے کر چلی جاتی ہے، کہاں کہاں اسے لے کر چلی جاتی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ جب روزہ رکھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ بھوکے کس طرح بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا دل نرم ہو اور ان کی کمزوری کو ہم محسوس کریں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین اکرام، یہ رمضان کا روزہ آئے اور ختم ہو جائے اور ہمارے دلوں میں اگر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، محتاجوں کے سلسلے میں دل میں نرمی نہ پیدا ہو تو ہم نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، رمضان سے سبق نہیں سیکھا۔ آپ دیکھیں اسلام کے ارکان میں ایک رکن فقراء اور مساکین کو مال دینا ہے۔ 5 ارکان اسلام کے، شہادتین کے بعد نماز جس مومن ادا کر لیتا ہے، روزہ جو مومن سال میں ایک مرتبہ رکھتا ہے، حج جو مومن جا کر کے وہاں مکہ مکرمہ اور اطراف کے علاقوں میں کرتا ہے، رہی بات زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کیا ہے؟
زکوٰۃ یہی بیماروں، محتاجین، ضرورت مندوں، مساکین اور فقراء کا حق ہے کہ مومن انہیں اپنے مال میں سے، سونا چاندی ہو اس میں سے، جس کی تفصیل آگے دروس میں آئے گی، اپنے مال میں سے دے۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں رمضان میں اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، زیادہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے، یا بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس سے شفایابی کی اب امید نہیں ہے، کسی بڑے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا حل یہ ہے کہ وہ کفارہ دے۔ کفارہ یہ ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یعنی آپ اگر روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ مسکین کا خیال کر لیں۔ یعنی شریعت اسلامیہ نے اسے بڑی اہمیت دی ہے کہ مسلمان بھائیوں کی پریشانی کو پریشانی جانیے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ طاقت بھر انہیں فائدہ پہنچائیں، ان کا خیال کریں، بے یار و مددگار نہ چھوڑیں، اپنے خاندان کے، اپنے پڑوس کے، اپنے متعلقین کی خبرگیری کریں۔ ان میں سے جو پریشان حال لوگ ہیں ناظرین اکرام، انہیں اپنے مال میں ان کا ایک حق رکھیں اور انہیں ضرور دیں، ضرور نوازیں۔ رمضان میں آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے دیکھتے ہیں کہ بھوک کیسی ہوتی ہے، نہ جانے کتنے بچے بھوکے سوتے ہیں، کتنی مائیں بھوکی سوتی ہیں، کتنے لوگ بھوکے سوتے ہیں، اور دن میں ایک مرتبہ کھانے کے لیے مل جائے اس کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مساکین کا درد کیا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پیغام یہ رمضان کا روزہ ہمیں دیتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، رمضان کے بہت سارے فوائد اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ مومن کو چاہیے کہ رمضان کے ان روزوں پر غور کرے اور اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے فائدہ حاصل کرے، اور سب سے اہم چیز ہے زندگی میں تقوی نافذ کرے۔ اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے، اس روزے کی خوبصورتی کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ سِرٌّ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ، یہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، لا يطلع علیہ سواہ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اس کو، والعباد قد يطلعون منہ۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ راز ہے مومن اور اللہ کے بیچ میں۔ آپ دیگر کوئی بھی عبادت آپ دیکھیں، اسے آپ دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ آدمی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ دیکھ کے معلوم کر لیں گے نماز پڑھ رہا ہے۔ روزہ رکھے تو آپ جان لیں گے یہ روزہ رکھا ہوا ہے، یا آپ دیکھ لیں گے کسی آدمی کو تلاوت کرتے ہوئے تو آپ کہیں گے تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ، اگر کوئی آدمی مومن روزے سے ہے تو آپ اسے دیکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ راستے میں کسی مسلمان کو آپ سلام کیجیے، کیا آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ روزے سے ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ سر ہے، راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ کرتا ہے، اور یہی روزے کی اصل حقیقت ہے۔ اسی لیے روزے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہے کہ روزے دار کا بدلہ صرف اللہ دے گا، کیونکہ یہ بندے اور اللہ کے درمیان راز ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے بعض سلف سے متعلق ہے کہ وہ 40 سال سے روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو نہیں پتہ۔ صبح گھر سے کھانا لے کے نکلتے، راستے میں صدقہ کر دیتے، اور پھر شام میں گھر آ کے کھانا کھا لیتے افطار کے بعد، گھر والوں کو نہیں پتہ چلا۔ اس طرح سے روزہ بندے اور اللہ کے درمیان یہ سر ہے، اور اسی طرح یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کراتا ہے۔ مومن کو چاہیے ناظرین اکرام ان دو چیزوں کا ہمیشہ خیال کرے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ یہ دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اور دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی دیگر بہت ساری صفات اور نام ہیں، لیکن جو مومن یہ چاہتا ہو کہ زندگی میں ایمان اس کا مضبوط ہو، اسے چاہیے کہ وہ یہ دو صفات پر غور کرے، جان لے اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے اور ہر بات وہ سن رہا ہے، حتیٰ کہ دل کے وسوسے کو بھی وہ جانتا ہے۔ جب استحضار پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی مضبوط ہوگا، تقویٰ بھی آئے گا۔ ہمیشہ ان دو ناموں پہ غور کیجئے ناظرین، آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی دیکھنے والی آنکھ نہ ہو، سننے والے کان نہ ہو، لیکن اللہ تو سن رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ سے آپ باہر نہیں ہیں، آپ اسی کی بنائی ہوئی مخلوق، یعنی دنیا کے اندر آپ مخلوق ہیں، مخلوق کے اندر آپ ایک مخلوق ہیں۔ یہ استحضار ہونا چاہیے، اور رمضان ہمیں ایمان راسخ کرنا سکھاتا ہے کہ روزے دار
اگر اسے بہت بڑا انعام بھی دیا جائے کہ آپ روزہ توڑ دو، مومن روزہ نہیں توڑے گا۔ اسی لیے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں من علامات الایمان، ایمان کی علامتوں میں سے، حیث یکرہ المؤمن ما یلائمہ من شہواته اذا علم ان اللہ یکرہہ، کہ جب مومن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو شہوتیں ہیں، ان شہوتوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، تو وہ ان شہوتوں کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ آپ سوچئے، کھانا پینا کیا پسند نہیں ہے ہم کو، کہ شہوت ہمیں پسند نہیں ہے، خواہشات نفس ہمیں پسند نہیں، بیوی موجود ہے گھر میں، لیکن ان سب کے باوجود ناپسند کرتا ہے۔ اگر کوئی کھانا کھانے کے لیے بھی کہے، اس سے سامنے چیز موجود ہے، وہ ناپسند کرے گا اس کو۔ اور ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ایمان کی علامت میں سے ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کے لیے وہ اس چیز کو بھی ناپسند کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رمضان کا مدرسہ ہے، رمضان کا درس ہے کہ مومن استحضار کرے، ہمیشہ یہ خیال رکھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور رمضان میں جس طرح آپ نے کھانے پینے کو چھوڑ دیا، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، حتیٰ کہ آپ نے ایسا چھوڑا کہ آپ انہیں ناپسند کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ یہ مومن کو چاہیے کہ زندگی بھر کے لیے ناظرین اکرام یہ ضابطہ اپنی زندگی میں اختیار کرے۔ اور یہ روزے کا فائدہ ہے ناظرین اکرام کہ اس سے مومن نفس کا تزکیہ سیکھتا ہے، نفس کا تزکیہ، کہ نفس کو غلطیوں سے، گناہوں سے کیسے پاک کیا جائے، رمضان کے روزوں سے وہ سیکھتا ہے۔ اسی لیے روزے کی حالت میں لوگ نماز چھوڑنے کو زیادہ عیب سمجھتے ہیں، زیادہ برا سمجھتے ہیں۔ کھلے عام کھانا پینا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نافرمان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، روزہ نہیں رکھتے، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پردے کی آڑ میں یہ کر رہے ہیں، کھلے طور پر وہ نہیں کر رہے۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے ناظرین، یہ جو روزہ ہے، یہ نفس کے تربیت کے لیے ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتا، اس کے روزے کی اس اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ بلکہ سنن الکبریٰ کی روایت حدیث نمبر 3249، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم حفظہ من صیامہ الجوع والعطش، آپ نے کہا بعض روزے داروں کو ان کے روزے میں صرف بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، کچھ نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے باصر امام مجاہد بن جبر المکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خصلتان تفسد الصیام، کہتے ہیں دو گناہ انسان کے روزے کو خراب کر دیتے ہیں، ایک کا غیبت اور دوسرا کا جھوٹ۔ یعنی قرآن حدیث کے مطابق سلف کے نزدیک گناہ کرنے والا شخص، اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں، گناہ چھوڑے، غلطیاں چھوڑے، نافرمانی کاموں کو چھوڑے۔ اگر وہ کسی شخص پر ظلم کر رہا ہے، حالت روزہ میں اس کا خیال کرتا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اگر وہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال ہڑپتا ہے، وہ رمضان میں خیال کرتا ہے کہ روزے کی حالت میں ایسا میں نہ کروں، گالیاں دیتا ہے روزے کی حالت میں ایسا نہ کروں۔ یہ رمضان سبق دیتا ہے کہ مومن کو چاہیے پوری زندگی اس کا خیال کرے، صرف روزے میں نہیں، پوری زندگی اس کا خیال کرے۔ یہ رمضان کے فوائد میں سے ہے، رمضان کے روزوں میں سے ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، رمضان کے روزوں میں اہل علم نے ایک اہم بات ذکر کی ہے جسے ہر مومن کو غور کرنا چاہیے۔ روزوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا پیغام یہ بہت بڑا پیغام یہ دیتے ہیں کہ بندہ مومن کی زندگی کس طرح سے گزرتی ہے، کیسے اسے گزارا جاتا ہے، بہت بڑا پیغام ہے یہ۔ اب دیکھیے، انسان نماز فجر سے پہلے اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، سبحان اللہ، اور پھر وہ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر نہیں آتا، عشاء کے بعد تراویح بھی پڑھتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، دوسروں پہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، لوگوں پہ صدقہ کرتا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ پوری زندگی کا مقصد سکھاتا ہے ناظرین اکرام کہ ایک مومن صبح اللہ کی اطاعت سے شروع کرے، رات اختتام بھی ہو تو وہ اللہ کی اطاعت پر شروع کرتا ہے سحری سے، اور اپنی رات اور اپنے اعمال کو مکمل کرتا ہے وہ تراویح کی نماز کے ذریعے۔ سبحان اللہ، ابتدا میں بھی نیکی
اور اختتام پر بھی نیکی، اور رات میں سوتا ہے پھر جاگتا ہے نیکی سے شروع کرتا ہے. مومن کی زندگی ایسے ہی ہونا چاہیے، نیکی سے شروع ہو، نیکی پر دن کا خاتمہ ہو، رات میں جب داخل ہوگا، رات شروع ہو گئی، سونے سے پہلے آپ کا کام نیکی ہو، آپ جاگ رہے ہیں، جاگنے کے فوراً بعد آپ کا کام نیکی ہو، اور اس کے بعد درمیان میں جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کار خیر کرتے رہیں، اچھے کام آپ کرتے رہیں. ناظرین اکرام، یہ روزہ تو مومن کو پوری زندگی کا ہدف دیتا ہے، ٹارگٹ دیتا ہے کہ روزے دار سبحان اللہ ایسے ایسے اعمال وہ کر رہے ہیں، وقت نکال کر کے کر رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے، وہ بھی سحری کھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ. یعنی یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے ان چیزوں کے لیے. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں پہ خرچ کرو. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے تلاوت قرآن کرو. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے ذکر کرو. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرو. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے اپنے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کرو. رمضان ہمیں سبق سکھا رہا ہے لوگوں پہ ظلم نہ کرو. رمضان یہ سبق سکھا رہا ہے کہ گالی نہ دو، زبان کو صاف رکھو، پاک رکھو، کسی کے دل آزاری نہ کرو. رمضان ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں، شروعات بھی اس کی اطاعت پر کرو، اختتام بھی اس کی اطاعت پر کرو. ناظرین کرام، یہ رمضان کے روزوں کے چند فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اس کے بعد ناظرین کرام آئیے ہم اپنے ایک اہم موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں. وہ روزے کے احکام ہیں، وہ روزے کے احکام اور مسائل ہیں. ناظرین اکرام، روزے کے بڑے احکام ہیں، مسائل ہیں، ان کی تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے باذن اللہ آئیں گی. اسے غور سے سنیں اور سمجھیں اور جان لیں کہ کوئی بھی عبادت شروع کرنے سے پہلے اس عبادت کی تفصیل کو جان لینا بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ عبادت سنت کے مطابق کر پائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس عبادت کے اندر خلل کرنے سے بچ جائیں گے، جس سے بسا اوقات ہو سکتا ہے عبادت ہی پوری خراب ہو جائے. دو فائدے آپ کو ہوتے ہیں. بہت سارے فوائد میں دو اہم فائدے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ نماز کے احکام سے واقف نہیں ہے، تو ایک تو نقصان اسے یہ ہوگا کہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی، اور دوسرا نقصان یہ ہوگا ناظرین اکرام، بسا اوقات ایسا وہ کام کر لے گا کہ نماز باطل ہو گئی لیکن اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے جب احکام آپ سیکھتے، کسی بھی عبادت کے احکام آپ سیکھتے ہیں، تو ایک تو سنت کے مطابق صحیح طریقے پہ آپ عبادت کر پائیں گے، اور دوسرا آپ اس کی حفاظت کر پائیں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جو میری عبادت کو خراب کر کے اسے ختم کر دے گی، باطل کر دے گی. رمضان کے روزوں کے اوپر گفتگو ہماری شروع ہوتی ہے ناظرین اکرام. سب سے پہلے ہم جان لیں کہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، کتاب اور سنت اور اجماع اس کی دلیل ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ بقرہ آیت 183، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. یعنی یہ ہم پر بھی فرض ہیں، پچھلی امتوں پر بھی فرض ہیں. یعنی روزہ فرض ہے، یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کہتی ہے. اور سورہ بقرہ آیت 186 میں اللہ نے کہا، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پالے، اس میں حاضر ہو، موجود ہو، باحیات ہو، اسے چاہیے روزہ رکھے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اسی طرح مشہور وہ حدیث جو کہ مشہور آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کی ارکان 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے رمضان کے روزے، اور اسی طرح امت کا اجماع بھی ہے کہ یہ روزے فرض ہیں. یہ روزے کب فرض ہوئے ناظرین اکرام؟ یہ شعبان کے مہینے میں 2 ہجری میں غزوہ بدر سے پہلے یہ روزے فرض ہوئے ہیں. اور یہ روزے کچھ مراحل سے گزرتے ہوئے اس طرح سے فرض ہوئے ہیں. یہ روزے کن پر فرض ہے ناظرین اکرام؟ یہ روزہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو عاقل ہوں. دوسری شرط ہے بالغ ہوں. تیسری شرط ہے صحیح ہوں، صحت مند ہوں. چوتھی شرط ہے کہ وہ مقیم ہوں. اور 5ویں شرط ہے عورتوں کے لیے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہوں. 5 شروط ہوں تو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. آئیے ایک ایک جانتے. سب سے پہلے مسلمان. پہلی شرط ہے کہ مسلمان. کافر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ درست نہیں ہوگا. مسلمان ہو. اسی لیے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے دن میں درمیان میں اگر
مسلمان ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ باقی دن جو باقی اس میں روزہ اس میں وہ کھانے پینے سے بچا رہے، اس دن کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی دن کے 12 بجے رمضان میں مسلمان ہوتا ہے، 12 بجے دوپہر کے وقت، اسے چاہیے کہ اس کے بعد شام تک احترام کرتے ہوئے وہ کھانے پینے سے دور رہے، لیکن وہ دن کی قضا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ جو رمضان کا وہ روزہ تھا جب وہ روزہ داخل ہوا اس کے اوپر تو مسلمان نہیں تھا وہ، جبکہ روزے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، جو بچے ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے، مستحب ہے کہ بچوں کو تربیت کرنے کے لیے، تدریب کے لیے انہیں روزہ رکھوایا جائے اور اسی طرح سے انہیں راغب کیا جائے روزے کے لیے، لیکن یہ فرض نہیں ہے، فرض بالغ لوگوں پر ہے۔ وہ لڑکی جس کو حیض آ گیا ہو، وہ بچے جو بالغ ہو گئے یعنی ان کی مونچھیں ظاہر ہو گئی ہوں اور وہ جنوبی ہو جاتے ہوں، غسل ان پہ فرض ہوتا ہو، مونچھیں داڑھی اس کی علامت کے طور پر ہے، اگر بالغ ہو گئے تو روزے فرض ہیں۔ بقیہ روزے رکھوانا یہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ صحیح بخاری حدیث 1960، صحیح مسلم 1136۔ حضرت ربیع بنت معوذ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس روزے کا اہتمام کرو۔ کہتی ہیں حضرت ربیع فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، کہتی ہم بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور روئی سے ان کے لیے کھلونا بنا کر کے دیتے تھے، اگر بچے رونے لگیں تو وہ کھلونے ہم انہیں دے دیتے تھے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے، اون سے وہ کھلونے بنا کر کے بچوں کا دل بہلاتی تھی۔ اور ربیع کہتے، صحابیہ کہتی ہیں جب عاشورہ کا روزہ رکھواتی تھیں اپنے بچوں کو، پھر سوچے ناظرین کرام رمضان کے روزے تو یہ تو اس سے زیادہ اہم ہیں۔ چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں ان کی طاقت کے مطابق، ہاں ان کا خیال کریں کہ کہیں بچہ کمزور ہو کر کے اس کے اوپر کوئی اس کو نقصان نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ بے ہوش ہو جا رہا ہے، اس طرح سے نہ ہو۔ بچے کی حالت کو دیکھتے ہوئے روزہ رکھوائیں، تدریب کریں ان کی یہاں تک کہ وہ روزے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ اس سے بچوں کے لیے نیکی کرنے میں آسانی ہوگی بعد میں۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایک تو مسلمان ہو پہلی شرط، اور دوسرا عاقل ہو، بالغ ہو، اور تیسری یہ ہے کہ عاقل ہو۔ وہ جو مجنون ہے، پاگل ہے، جن کی عقل خراب ہو گئی، ان پر روزے فرض نہیں ہیں۔ مشہور حدیث ہے ابو داؤد حدیث نمبر 4403، اور شیخ البانی نے صحیح الجامع 3514 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا گیا، یعنی قلم اٹھا لیا گیا یعنی وہ ان کا گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، اور وہ مکلف نہیں، شریعت کے پابند نہیں، فرض نہیں چیزیں ان کے اوپر۔ 3 لوگ، ایک عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا جب تک وہ جاگتا نہیں ہے، اور دوسرا کا مجنون جس کی عقل خراب ہو گئی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک اس پر شریعت کے احکام فرض نہیں ہے، اور عن الصبی حتی یحتلم، اور بچہ یہاں تک کہ اسے احتلام ہو جائے یعنی بالغ ہو جائے۔ ان 3 پر شریعت کی احکامات فرض نہیں کیے گئے ہیں، ہاں تدریب کے لیے، پریکٹس کے لیے، آسانی کے لیے رکھوائے جائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے اوپر فرض نہیں ہیں۔ لہٰذا ناظرین اکرام عاقل ہو، اور اسی طرح سے ایک اور شرط یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ مریض نہ ہو، بیمار مسافر نہ ہو، اسی طرح حالت حمل میں نہ ہو، اور دودھ پلانے کی مدت میں نہ ہو۔ یہ جو چیزیں ناظرین اکرام یہ ایک عارضہ ہے، یعنی درمیان میں واقع ہونے والے کچھ حالات ہیں۔ انسان ہمیشہ سفر میں نہیں رہتا ہے، کبھی سفر میں وہ نکلتا ہے، اور ہمیشہ بیمار نہیں ہوتا ہے، کبھی کچھ دنوں کے لیے بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت ہمیشہ حاملہ نہیں ہوتی ہے، کچھ سالوں میں وہ حاملہ ہوتی ہے اور کچھ عرصے میں دودھ پلانا ہوتا ہے۔ یہ جو درمیان میں آنے والے حالات ہیں، ان میں شریعت نے کیا کہا کہ آپ پر آسانی ہے کہ آپ چاہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ تو اس وقت رمضان جب چل رہا وہ اس وقت فرض نہیں ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو چکا ہے، شدید روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس پر روزہ اس وقت فرض نہیں ہے، لیکن جب ٹھیک ہو جائے گا تب اسے روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ تو روزہ کن لوگوں کے اوپر فرض ہے ناظرین اکرام؟ آپ نے سنا جو مسلمان ہو، مرد ہو کہ عورت ہو،
عقل مند ہو، عاقل ہوں، بالغ ہوں، بلوغت ہو چکی ہو، اور اسی طرح مقیم ہو، اپنے شہر میں ہوں، اور اسی طرح صحت مند ہوں، اور اگر عورت ہے تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو، کیونکہ حیض اور نفاس میں روزہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام کن پر یہ فرض ہے؟ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مہینے کا آغاز اختتام شریعت میں کیسے ہوتا ہے؟ مہینے کا آغاز اور اختتام شریعت میں ناظرین اکرام سورج کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے نزدیک اعتبار مہینے کے آغاز اور اختتام کا چاند کے ذریعے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند کے بارے میں قرآن کریم کے اندر یہ آیت کریمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یسألونک عن الاہلہ، اللہ کے نبی لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے، سورہ بقرہ آیت نمبر 189، قل ہی مواقیت للناس، اے اللہ کے نبی آپ کہیے ہی مواقیت للناس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وقت کو معلوم کرنے کے لیے رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے کہ چاند کا آغاز ہوتا ہے کہ وہ چھوٹا اور کمزور ہوتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ درمیان میں پورا ہو جاتا ہے، پھر وہ کم ہونے لگتا ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے وقت کو جان سکیں، اوقات کو جان سکیں، مہینے کی ابتدا اور اختتام کو جان سکیں، اور خاص طور پر کہا والحج، حج کو جان سکیں، حج کا مہینہ، حج کے مہینے انہیں معلوم ہو سکے۔ ناظرین اکرام شریعت میں جتنی عبادتیں ہیں آپ اگر غور کر کے دیکھیں ان عبادتوں کے اندر جو اوقات رکھے گئے ہیں، اوقات کا اعتبار شرعی اعتبار سے ماہ اور دنوں کا اعتبار سورج سے نہیں چاند سے ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، جو حج کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے 3 ارکان ایسے ہیں جن کا تعلق مہینوں سے ہے اور چاند سے ہے، چاند سے۔ اس لیے آج ضرورت ہے کہ اسلامی کیلنڈر کی طرف لوگ متوجہ ہوں اور اسلامی ماہ اور مہینوں کو جانیں، حرمت والے مہینوں کو جانیں، اور سال کے ابتدا اختتام کو جانیں تاکہ احکامات کو صحیح طور پر ادا کریں۔ کوئی عورت بیوہ ہوتی ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، 4 مہینے کیسے شمار کیے جائیں گے؟ سورج سے نہیں، چاند سے، انگریزی کیلنڈر سے نہیں، چاند سے وہ طے ہوگا۔ اسی طرح کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ روزے رکھنا چاہتا ہے ایام 20 کے مہینے کے، وہ 3 روزے جو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، وہ روزے رکھنا چاہتا ہے۔ کوئی عید کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزے رکھنا چاہتا ہے رمضان کی۔ یہ سارے حتیٰ کہ 3 ارکان اسلام کے اس چاند سے جڑے ہوئے ہیں، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس لیے اللہ کہتا ہے لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے وقت جاننے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے نزدیک چاند کا اعتبار ہے۔ اسی طرح رمضان کے ماہ کو بھی چاند کے ذریعے سے ہی دیکھا جائے گا، معلوم کیا جائے گا۔ مشہور حدیث صحیح بخاری حدیث 1909 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، آپ نے کہا چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے روزے مکمل کر لو، یعنی روزہ اگر 29 کو نظر آ جائے تو پھر 30 نہیں ہوگا، پھر 1 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ آپ نے کہا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ، اگر ابر آلود ہو، بادل آ جائیں، نظر نہیں آ رہا ہے چاند، فَعُدُّوا 30، تو پھر 30 مکمل کر لو، 30 کو شمار کر لو۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان نعلم بالاختیار من دین الاسلام ان العمل فی رؤیت ہلال، رؤیت ہلال پر عمل کرنا ہوتا ہے، چاند کے اعتبار سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ کس میں؟ کہتے ہیں الصوم، روزے میں، والحج، حج میں، او العدہ، عدت میں، طلاق کی عدت ہوتی ہے، خلا کی عدت ہوتی ہے، او الالا، الا کے اندر، او غیر ذلک من الاحکام المعلقہ بالہلال، اور اس کے علاوہ جو احکامات شریعت نے چاند سے جوڑے ہوئے، چاند سے رکھے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر آسان طریقے سے کہا کہ تم روزہ رکھ کر کے رمضان کے روزوں کا آغاز کرو اور چاند دیکھ کر کے شروع کرو، چاند دیکھ کر کے مکمل کرو۔ اگر نظر نہ آئے، اگر ابر آلود ہو تو آپ نے کہا 30 روزے رکھ لو، تکلف کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ایک فطری دین ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی رکھا ہے۔ جنگلات میں رہنے والے، وادیوں میں رہنے والے، دنیا کے کونے کونے میں رہنے والے، وہ اپنی اپنی جگہ پر چاند کو دیکھیں اور چاند کے ذریعے سے وہ سارے مل کر کے ایک ساتھ روزہ رکھیں، ایک ساتھ وہ روزہ مکمل کر لیں۔ یہ شریعت کی تعلیمات میں سے کہ چاند کے ذریعے سے معاملات ہو۔ اور ایک تیسری
اہم بات ہے ناظرین اکرام، ارواء الغلیل میں شیخ البانی نے اس روایت کو نقل کیا ہے 909۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لها فإن غم علیکم فاکملوا 30 فإن شہد شاہدان فصوموا وافطروا۔ آپ نے روزہ دیکھ کر کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے روزے کو مکمل کر لو، اگر ابر آلود ہو تو پھر 30 مکمل کر لو۔ فَإِن شَهِدَ شَاهِدان، اگر 2 گواہی دینے والے گواہی دیں، فَصُومُوا، تو روزہ رکھ لو، اور وَأَفْطِرُوا، اور روزے کو مکمل کرو۔ اور مسلم احمد کی روایت میں آپ نے کہا اگر 2 گواہی دینے والے مسلمان ہوں، یعنی رمضان کے روزے آغاز کرنے کے لیے 2 مسلمان اگر گواہی دے دیتے ہیں تو پھر یہ گواہی کافی ہوگی، اور پھر ہم روزہ رکھیں اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے، اور اس کی مزید تفصیل آگے آپ کے سامنے آئے گی۔ ناظرین اکرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رمضان کے ان روزوں کو، احکامات کو جاننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔